إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے ایمانیات میں سے ہے انبیاء اکرام علیہم السلام پر ایمان لانا۔ چنانچہ وہ انبیاء اکرام علیہم السلام کون تھے، کیا دعوت لے کر آئے تھے، کیا پیغام لے کر آئے تھے، اور اپنی اپنی قوم میں رہتے ہوئے انہوں نے کیسے دعوت کا فریضہ انجام دیا اور قوم کی طرف سے ان کو کیا کیا مخالفتیں جھیلنی پڑی، ان سب چیزوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ چنانچہ انہی میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 25 مرتبہ فرمایا ہے، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش، پھر اس کے بعد ان کی تعلیم، پھر اس کے بعد ان کا امتحان، پھر اس کے بعد فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا اور ابلیس اور شیطان کا سجدہ کرنے سے انکار کر دینا، یہ ساری تفصیلات، یہ تمام باتیں گزر چکی ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد انعام کے طور پر آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا اور وہاں پر ان سے خطا کا سرزد ہو جانا اور خطا کا ہو جانا۔ لیکن آدم علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ اس خطا کے بعد جب انہیں سزا ہوئی، یعنی اس دنیا میں بھیجا گیا بطور امتحان اور آزمائش کے، تو شیطانیت اور انسانیت میں یہی فرق تھا کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، آپ نے فوراً توبہ فرمائی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ ان سے خطا ہوئی، انہوں نے فوراً توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ باری تعالیٰ ہم سے خطا ہو گئی ہے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، لیکن اے باری تعالیٰ اگر آپ ہماری مغفرت نہ فرمائیں، آپ ہم پر رحم نہ فرمائیں، تب تو ہم کہیں کے نہیں رہ جائیں گے اور ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ کلمات آدم علیہ السلام نے جب کہے اور اللہ کی بارگاہ میں جب اپنی توبہ کو پیش کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی توبہ قبول کی، اور توبہ قبول ہی نہیں فرمائی بلکہ آپ کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور انسانیت کی ہدایت کے لیے آپ دنیا کے سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام قصے آدم علیہ السلام کی ذات سے متعلق تھے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ قصے آدم علیہ السلام کی اولاد سے متعلق قرآن میں بیان فرمائے ہیں، اور کچھ قصے پوری ذریت آدم یعنی آدم کی پوری اولاد، ان سے متعلق بھی کچھ قصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے خطاب کیا ہے، یعنی انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، اور پھر مختلف احکامات انسانوں کو دیے ہیں، اس میں ایمان والے غیر ایمان والے سب کے سب شامل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال آج ہم جو ہے اس قصے کا تذکرہ کریں گے جو براہ راست آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان پیش آیا۔ ایک بیٹے کا نام حابیل تھا، دوسرے بیٹے کا نام قابیل تھا، اور سب سے پہلے اس واقعے کا خلاصہ سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن کی آیات کے پس منظر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن نے یہ قصہ کیوں بیان کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں، اس کے پیچھے کیا نصیحتیں ہیں، یہ ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ قرآن سب سے پہلے کہتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ ان لوگوں کے سامنے بیان کیجیے۔
کن لوگوں کے سامنے؟ کہ پہلے تو مخاطب اہل مکہ ہیں کہ مکہ والوں کے سامنے بیان کیجئے، اور پھر ان کے ذریعے اور واسطے سے تمام انسانیت کے سامنے یہ قصہ بیان کیجئے، اور یہ وہ قصہ ہے جو بالکل سچا اور حق قصہ ہے، یہ جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں، یہ دیو مالائیاں نہیں ہے، بلکہ یہ سچا قصہ ہے، اس کے پیچھے بڑی عبرتیں ہیں۔ کس کے لیے؟ صرف مسلمانوں کے لیے، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانیت کے لیے اس کے پیچھے بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی عبرت اس میں ہے۔ تو بہرحال تو قرآن تو کہتا ہے کہ یہ قصہ بیان کیجیے۔ اب اس قصے کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلے ہم خلاصے کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، ایک طرف آدم علیہ السلام کو اتارا، یہ روایات کے مطابق آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے ایک حصے پر اتارا، حضرت حوا کو عرب کے ایک حصے یعنی جدہ میں اتارا، اور پھر روایات میں ملتا ہے کہ ان دونوں کی ملاقات حج کے موقع پر مزدلفہ میں ہوئی، اور مزدلفہ کو مزدلفہ اسی لیے کہتے ہیں، یا بعض روایت میں کہ عرفات میں ہوئی، کہ عرفات کو عرفات اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک دوسرے سے جان پہچان ہوئی، مزدلفہ میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی۔ تو بہرحال تو اب اس کے بعد یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ ظاہر ہے کہ دونوں میاں بیوی تھے، تو کہاں رہتے تھے اس کا تو کہیں ذکر نہیں ملتا ہے روایات میں، لیکن بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے 60 حج پیدل کیے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام نے اگر 60 حج ہندوستان سے پیدل کیے ہیں تو کم سے کم 60 سال تو ہندوستان میں ضرور رہے ہوں گے، اور جہاں آدم علیہ السلام ہوں گے وہیں پر ان کی بیوی حضرت حوا بھی رہی ہوں گی۔ یہ ایک قیاس آرائی ہے، کہیں اس کی صراحت نہیں ملتی ہے، لیکن بہرحال انداز اور گمان یہ ہے کہ یہ ہندوستان میں رہے ہوں گے۔ اور بعض تاریخی شواہد بھی اس بات کو بتلاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعض آثار اور بعض اولادیں یا ان کی قبریں بھی ہندوستان کی سرزمین پر ملتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب تاریخی چیزیں ہیں، ان کا قرآن حدیث میں کہیں صراحت نہیں ہے۔ بہرحال ایک اندازہ ہمارا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حوا کے ساتھ یہاں پر ہندوستان کی سرزمین پر رہے، اور یہیں سے ان کی نسلیں اور یہیں سے ان کی اولادیں آگے بڑھی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ہی میاں بیوی تھے پوری سرزمین پر، اور ایک ہی ماں باپ تھے پوری سرزمین پر، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اس طرح سے تھی کہ جب بھی ان کے یہاں کوئی اولاد پیدا ہوتی تو جڑواں پیدا ہوتی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی۔ تو لہٰذا ایک مرتبہ میں جب ولادت ہوئی تو لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ ہو گئے، پھر دوسری مرتبہ ولادت ہوئی تو لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ پیدا ہو گئے۔ تو اب ان کے بارے میں حکم یہ تھا کہ ایک ساتھ پیدا ہونے والے جو بھائی بہن ہیں، جو جڑواں بھائی بہن ہیں، یہ لوگ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے ہیں، البتہ جو ہے ان کے علاوہ جو بھائی بہن ہیں یہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہی ہوا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حابیل تھا اور ایک قابیل تھا، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ اب جب یہ جوان ہوئے، ان کے نکاح کی عمر ہو گئی، تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ کون کس سے نکاح کرے گا۔ تو ضابطے کا تقاضا یا ان کی شریعت کا تقاضا تو یہ تھا کہ حابیل قابیل کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، اور قابیل حابیل کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، یہی ان کا ضابطہ اور شریعت تھی ان کے مطابق۔ تو اب یہی ہونا طے تھا، لیکن قابیل کو یہ بات منظور نہیں تھی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میری بہن سے نعوذ باللہ میں خود ہی نکاح کروں گا، حابیل کو نکاح کرنے نہیں دوں گا۔ تو اس پر یا تو آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا، یا یہ کہ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ چلو اس بات کا فیصلہ اللہ سے کرواتے ہیں۔ کہ کیسے کرائیں گے؟ کہ ہر ایک اپنی قیمتی چیز اللہ کے نام پر دے دے، ہر ایک اپنی قیمتی چیز اللہ کے نام پر صدقہ کر دے، اللہ کے نام پر دے دے۔ اور اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں تو یہ ہے کہ صدقہ زکوٰۃ ضرورت مندوں کو دے دیا جائے، اور پھر اللہ سے امید کی جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کرے، یہ ہمارے لیے ہے۔ ان کے زمانے میں یہ تھا کہ اللہ جس کا صدقہ قبول کرتے تھے تو آسمان سے ایک آگ آ جاتی، اور وہ آگ آ کر اس مال کو، اس چیز کو
ختم کر دیتی، بھسم کر دیتی، کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھ میں آتا کہ یہ اللہ کے یہاں پر قبول ہو گیا ہے۔ چنانچہ اب ان دونوں نے اپنے اپنے طور پر اپنا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کہ قابیل کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کھیتی کر رکھی تھی، کھیتی باڑی اس کی تھی، تو اس نے اپنے کھیت کی پیداوار کا ایک حصہ لے جا کر میدان میں رکھا۔ اور حابیل کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جانور پال رکھے تھے، بکریاں وغیرہ، تو اب ان جانوروں میں سے ایک جانور، ایک بکری یا ایک مینڈا، یہ اللہ کے نام پر لے جا کر ایک میدان میں یا ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا، اور دونوں اس انتظار میں تھے کہ کس کا صدقہ قبول ہوتا ہے، کہ جس کا صدقہ قبول ہو جائے گا تو گویا کہ اس کی بات کو مان لیا جائے گا، یعنی اس کا نکاح اس کی چاہت کے مطابق ہو جائے گا۔ تو اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بکری کا صدقہ تھا اس کو قبول کر لیا، یعنی حابیل کا صدقہ قبول ہو گیا، اور قابیل کا صدقہ قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کی بات بھی جائز نہیں تھی، اس کی بات بھی درست نہیں تھی ان کی شریعت کے مطابق۔ تو لہٰذا ہوا یہ کہ جو ہے قابیل کا صدقہ قبول نہیں ہوا، حالانکہ اس کا نام قابیل تھا، قابل ہونا تھا، لیکن بہرحال اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا اور حابیل کا صدقہ قبول ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہاں سے سارا گھماسان شروع ہوتا ہے کہ وہی حسد جو ابلیس نے آدم سے کیا تھا، وہی حسد آدم کی اولاد کے درمیان پیدا ہو گیا۔ کہ اب اس نے کہا کہ میرا صدقہ کیوں نہیں قبول ہوا اور اس کا صدقہ کیوں قبول ہوا، اس کے لیے اس نے کہا لأقتلن، کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اب اس نے کہا کہ بھائی جو ہے تو میرا بھائی ہے، تو لہٰذا میں تو تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تجھے قتل نہیں کر سکتا ہوں۔ تو لیکن ہوا یہ، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد پھر کیا ہوا، اس کو بڑا افسوس ہوا کہ بھئی میرے ہاتھ سے میرے بھائی کا قتل ہوا، وہ بھی عورت کی وجہ سے یا شادی کی وجہ سے قتل ہوا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں افسوس ہوا، انسان تھا وہ بھی، انسانیت کا دل اس کے سینے میں بھی تھا۔ تو اب جو ہے یہ پریشان ہوا کہ یہ جو لاشا پڑا ہوا ہے، یہ جو میت ہے، اس کو کیا کیا جائے۔ تو اس وقت چونکہ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا اور پہلی میت تھی، تو اس کے ساتھ کیا انتظام کرنا ہے اس کو بھی نہیں پتا تھا۔ اور روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہ قتل کا واقعہ بھی ہندوستان کی سرزمین میں پیش آیا، تو اس وجہ سے میں نے وہ قیاس آرائی بتائی تھی کہ یہ سارے واقعات یہیں پر ہوئے تھے۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ اس زمانے میں آدم علیہ السلام یہاں پر موجود نہیں تھے، وہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تو بہرحال تو یہ سارا قصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اب اس میت کو کیا کرنا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک کوے کو، ایک پرندے کو بھیجتے ہیں، اور وہ کوا یہ کرتا ہے کہ ایک زمین کے ایک حصے کو کھودتا ہے اور ایک دوسرا مرا ہوا کوا تھا اس کو وہاں پر دفن کر دیتا ہے۔ تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں کہ اپنے بھائی کو اس طرح سے دفن کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ سارے قصے کا خلاصہ تھا۔ اب ہم آتے ہیں قرآن پر کہ قرآن ہمیں اس سلسلے میں کیا باتیں بتاتا ہے اور قرآن کے کیا الفاظ اور کلمات اس سلسلے میں ہیں۔ تو اس سے ہم کو جو ہے قرآن کی بات کو سمجھنا بھی آسان ہوگا، اور یہ کہ اس سلسلے میں ہماری رہبری اور رہنمائی کیا ہے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ قرآن صرف قصہ بیان نہیں کرتا ہے، کہانی بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے عبرتیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے نصیحتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کیا آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ سچائی کے ساتھ ان کے سامنے بیان کیجئے کہ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی، ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ حسد کا ذریعہ یا حسد کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دے دی، اللہ نے کسی کو کوئی صلاحیت دے دی، تو اس پر حسد کرنے کی وجہ ہی نہیں بنتی ہے کہ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ اپنی حکمت سے جس کو چاہے جو نعمت دے دے، اللہ اپنی حکمت سے جس کو چاہے جس خاندان جس فیملی میں پیدا کر دے، اللہ جس کو چاہے مالداری دے دے، اللہ جس کو چاہے فقر و فاقے میں رکھے، اللہ کسی کو کوئی صلاحیت دے دے، اللہ کسی کو کوئی نعمت دے دے، اس پر انسانوں کا سوال کرنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو حاسد ہوتا ہے،
حسد کرنے والا ہوتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی تقدیر اور تقسیم پر گویا کہ راضی نہیں ہے، اور وہ حسد کرنے والا اس شخص سے حسد نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ اللہ سے گویا کہ شکایت کر رہا ہے کہ تو نے یہ نعمت اس کو کیوں دی اور مجھے کیوں نہیں دی۔ تو بہرحال اگر منطقی اور عقلی اعتبار سے سوچا جائے تو حسد کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ دشمنی اگر ہے تو دشمنی کی کوئی بنیاد ہوتی ہے کہ اس نے میرا حق چھینا تھا، اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، اس نے مجھے زیادتی کی تھی میرے ساتھ، تو دشمنی کی بنیادیں ہوتی ہیں۔ لیکن حسد کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی بلکہ وہ بلا وجہ ہی حسد کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں تعلیم دی گئی کہ اگر دشمن کو دوست بنانا ہے تو قرآن نے اس کا فارمولا تو بتایا ہے کہ دشمن کو دوست کیسے بنایا جائے، لیکن اگر کہیں کوئی کسی سے حسد کرتا ہے تو قرآن نے کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حسد کرنے کا علاج یہی ہے۔ کوئی تم سے حسد کرتا ہے تو بس اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ سے اس کی پناہ مانگو، اس کی کوئی دوا نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ حسد کرنے والا حقیقت میں اللہ کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے، اور اللہ سے سوال کرنے والا گویا کہ ہوتا ہے اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا۔ اور جو ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حسد کرنے والا خود اپنے جلن میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتا ہے، کہ حسد کرنے والا کہ خود اپنے جلن میں گھٹتا رہتا ہے اور اس سے اس کا کوئی نفع نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ بھی ہے دوسری طرف کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دے رکھی ہے، اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دے رکھی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان نعمتوں کو چھپایا جائے، حتی الامکان نعمتوں کو چھپایا جائے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تعجب ہوتا ہے آدمی اپنی ہر چیز کو، یعنی کوئی چیز پرائیویٹ نہیں رکھتا ہے، اپنی ہر چیز کو اٹھا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے۔ کبھی جو ہے اپنی گاڑی، اپنی بنگلہ، اپنا موبائل، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی جو ہے سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے، حالانکہ یہ کوئی چیز نہیں بنتی ہے۔ آپ اپنے اچھے اچھے کھانوں کی ڈشیں سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، پتہ نہیں اس کو دیکھنے والے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، کتنے لوگ ہوں گے جو اس نعمت کو چاہنے کے لیے ساری زندگی لگانا چاہتے ہوں گے۔ اللہ نے آپ کو وہ نعمت دے رکھی ہے، کیوں سب کے سامنے اس کا اظہار کیا جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کس لیے ہونا چاہیے، یہ موبائل کا استعمال کس لیے ہونا چاہیے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عام طور سے ہم جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، تفریح کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ تفریح کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کا استعمال جائز ہی نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس کا استعمال کیوں کرنا چاہیے؟ اس کا استعمال صرف دو وجہوں سے کرنا چاہیے۔ ایک، اس کا استعمال ہونا چاہیے کمیونیکیشن کے لیے، ایک دوسرے سے رابطے کے لیے، کہ بھئی ہمیں ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا ہے، ہمیں اپنے تعلقات رکھنے ہیں، اپنی تجارت رکھنی ہے، تمام چیزیں ہیں، تو لہٰذا ایک دوسرے سے رابطے اور کمیونیکیشن کے لیے اس کا استعمال ہو سکتا ہے، اور دوسرا انفارمیشن کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کہ معلومات کے لیے، کہ اس وقت جو ہے نالج اور علم بڑا آسان ہو گیا ہے، ہر آدمی علم کو حاصل کر سکتا ہے، ایک کلک پر ساری معلومات اس کے سامنے آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس سوشل میڈیا کا اور موبائل کا درست استعمال صرف یہ ہے کہ اس کو کمیونیکیشن کے لیے استعمال کیا جائے، یا اس کو انفارمیشن کے لیے استعمال کیا جائے، اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے۔ آدمی جو ہے اپنی زندگی کا مزاج ایسے بنا دے۔ بہرحال بات ہماری حسد پر چل رہی تھی کہ حسد سے بچنا چاہیے، کہ ابلیس کو بھی پہلے حسد ہوا تھا آدم علیہ السلام سے، اور آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کو بھی آپس میں، یا ایک بیٹے کو دوسرے سے حسد ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے یہ اتنا بڑا جرم وجود میں آ گیا کہ ایک انسان نے دوسرے انسان کو سب سے پہلے قتل کر دیا۔ حالانکہ قتل کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور قرآن نے تو اسی واقعے کے پس منظر میں آگے چل کر قرآن نے کہا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو شخص بلا وجہ کسی انسان کو قتل کرے ایسا ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ پوری انسانیت کو قتل کرنا کتنا برا ہے، تو ایسے ہی ایک انسان کو قتل کرنا برا ہے۔ اور پھر کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی قتل پر آ جاتا ہے، کسی کی جان لینے پر آ جاتا ہے، تو وہ ایک کی جان لینے پر آمادہ نہیں ہوتا،
بلکہ اس کے بیچ میں جتنے لوگ آئیں گے وہ ہر ایک کی جان لینے کی جو ہے ہمت اور طاقت یا جنون اس کے اندر سوار ہوتا ہے، گویا کہ پوری انسانیت بھی اس کے سامنے آ جائے تب بھی وہ انسانیت کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس لیے یہ اتنی بڑی بات کہی کہ ایک انسان کو قتل کرنے والا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اچھا، پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ قتل کرنے والا بھی جہنمی ہے اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنمی ہے۔ تو صحابہ کرام کو سوال پیدا ہوا کہ قالوا یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، کہ یہ قتل کرنے والا جہنمی ہو جائے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، وہ جس کا قتل ہوا ہے وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا کہ اس لیے کہ اس کو موقع نہیں ملا قتل کرنے کا، ورنہ اس کا بھی ارادہ تھا کہ وہ اپنے سامنے والے کو قتل کر لے، تو ارادہ دونوں کا تھا، موقع ایک کو ملا ہے، ارادے کی بنیاد پر دونوں کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اس کو جو ہے حدیث پاک میں بڑی تفصیل سے اس کو بتایا گیا ہے۔ تو خیر اس پر ہم بعد میں آتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جو بات چلی تھی کہ ایک نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ضابطہ بتایا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول کی، دوسرے کی نہیں قبول کی، کیا وجہ، کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ قربانی اور عبادات کس کی قبول کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی عبادات کو قبول کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں ملتا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس کی عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے صدقہ خیرات اور ہماری تمام عبادتیں یہ اللہ کے یہاں پر قبول ہیں یا نہیں ہے؟ اگر قبول کروانا ہے تو ایک تو یہ کہ اللہ کو اپنے سے راضی کرنا ہوگا اور اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا ہوگا، کہ جس کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہی کی عبادتوں کو اور انہی کی قربانیوں کو قبول فرماتے ہیں۔ اب ہم اس پر آتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ قتل کرنا یہ جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو پھر جو ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ سیرت میں اٹھا کر دیکھیں، اسلامی تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر تو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب جنگ بھی نہیں ہونا چاہیے، بدر، احد، خندق یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں اس کا پس منظر سمجھیں کہ دیکھیں کہ جب ایک قوم کی دوسرے قوم سے یا ایک بادشاہ کی دوسرے بادشاہ سے جب لڑائی یا ایک ملک کی دوسرے ملک سے لڑائی ہوتی ہے تو اس لڑائی کی کوئی نہ کوئی صحیح بنیاد ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی درست بنیاد ہوتی ہے کہ حکومت سے لڑ رہی ہے، اس میں سے ایک کوئی غلط ہوگا، دوسرا صحیح ضرور ہوگا، لیکن کوئی ایک بنیاد ایسی ہوگی کہ جس کی بنیاد پر یا جس کی وجہ سے ہتھیار اٹھانا ایک مجبوری بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر حکومت سے ٹکرا جائے، بادشاہ سے مقابلہ کرے یا ایک قوم دوسری قوم سے مقابلہ کرے، یہاں پر تو لڑائی اور آخری درجے میں جو قتل و غارت گری ہوتی ہے یہ مجبوری کے درجے میں ہوتا ہے اور یہ آخری درجے میں یہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ ایک معاشرہ ہے، ایک سوسائٹی ہے جس کے اوپر ایک حکومت بھی ہے، چاہے وہ جو بھی حکومت ہے، مثال کے طور پر ہم ایک حکومت کے تحت زندگی گزارتے ہیں تو یہاں پر قانون ہے، یہاں پر لا اینڈ آرڈر ہے اور یہاں پر جو ہے ہر چیز کا ایک حق دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایسے موقع پر کوئی ایک شخص دوسرے کو قتل کرے یا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے تو یہ جرم بن جاتا ہے، اور یہ جتنی سزائیں بتائی گئی ہیں وہ معاشرے کو پاک صاف رکھنے کے لیے اور معاشرے میں اصلاح کو برقرار رکھنے کے لیے یہ تمام سزائیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بات اس لیے بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے اس وقت جیسے میں نے بتایا کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس کے جہاں اپنے فائدے ہیں اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ تو میڈیا چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، عام طور سے یہاں پر جرائم کو کھل کر بتایا جاتا ہے، پہلے چھپا کر بتایا جاتا تھا، اب بالکل کھلم کھلا انداز میں بتایا جاتا ہے، قتل کرنے کو، زنا کو، شراب نوشی کو۔ تو یہ تمام چیزیں اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ ان بڑے بڑے گناہوں کی اہمیت کم ہو جائے۔ کہ انسان ہے کہ پہلی مرتبہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو بڑا تعجب ہوتا ہے، لیکن وہی چیز اگر بار بار دیکھے تو اس کا تعجب
کی کیفیت کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، تو چونکہ جو ہے ہم تمام چیزوں سے گھرے ہوئے ہیں، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو کوئی جرم نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر یہ جرم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے شیطان کے وسوسے جو آتے ہیں اس موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ بھئی کسی سے جھگڑا ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، تو اس کے راستے ہیں، اس کے راستے یہ ہے کہ جو ہے قانونی طور پر اس سے بدلہ لیا جائے، یا زبان درازی ہو جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس نے کچھ بول دیا، اس نے کچھ بول دیا، ہو سکتا ہے چلیے تھوڑی بہت آخری درجے میں ہاتھا پائی ہو جائے، یہ بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی کسی کی جان لے لے، اس کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ موت اور حیات اور کسی کے جان پر کنٹرول یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ یہ جان اور مال ہمارے پاس امانت کے طور پر دی گئی ہے، تو لہٰذا کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو جان سے لے لے۔ اپنی جان لینے کا بھی اختیار نہیں، یعنی خودکشی کا بھی اختیار نہیں، اور کسی اور کی جان لینے کا بھی کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والے حالات اور واقعات کو بتایا ہے۔ اس وقت جو حالات اور واقعات ہوں گے کہ جس میں بہت زیادہ فتنہ فساد عام ہو جائے گا، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، اس موقع پر کیا کرنا ہے، یہ چند احادیث میں صرف آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے فتنہ فساد عام ہو جائے گا، یعنی قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ فرمایا اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی بیٹھنے والا کھڑے ہونے کے مقابلے میں فتنوں سے زیادہ محفوظ ہے، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے زیادہ محفوظ ہے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے زیادہ محفوظ ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص تیرے پاس آ جائے تجھے قتل کرنے کے لیے، کس سے فرما رہے؟ سعد بن ابی وقاص سے فرما رہے کہ سعد تیرے پاس اگر کوئی شخص قتل کرنے کے لیے تجھے آ جائے اس زمانے میں، فتنے فساد کے زمانے میں، تو کن کا ابن آدم، تو آدم کے بیٹے کی طرح ہو جانا، یعنی خود قتل ہو جانا پسند کر لینا، لیکن اپنے طور سے سامنے والے کو قتل کرنے کا ارادہ بھی نہ کرنا، اس لیے کہ ارادہ کرنے والا بھی جہنم میں ہے، جیسے ابھی بات آئی۔ اسی طرح جو ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جب فتنے عام ہو جائیں گے تو اپنی تلوار کو توڑ دینا، اپنی کمان کے دھاگے کو اتار دینا کہ کسی سے مقابلے کی نوبت ہی نہ آ جائے، اور اپنے گھروں کو پکڑ لینا اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا، کسی سے مقابلہ نہ کرنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑی عجیب حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری میں اپنے پیچھے سوار کیا اور پوچھا کہ ابو ذر تمہارا کیا حال ہوگا کہ اس قدر بھوک لگے گی اور اس قدر بھوک عام ہو جائے گی کہ آدمی کا اپنے گھر سے مسجد جانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں کیا کروں اس وقت؟ فرمایا کہ تعفف، کسی سے اس وقت میں بھی سوال نہیں کرنا، ہاتھ نہیں پھیلانا، اس موقع پر بھی بھوکے مر جانا لیکن ہاتھ نہیں پھیلانا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ابو ذر اس وقت تیرا کیا حال ہوگا کہ جب کہ تیرا گھر سے بہتر تیری قبر ہو جائے گی اور جو ہے موت عام ہو جائے گی، تو اس وقت میں تم کیا کرو گے؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ اللہ رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اصبر، صبر کرنا، یعنی جتنی مصیبتیں آ جائے، بیماریاں آ جائے، پریشانیاں ہو جائے، لیکن صبر کر لینا، یہ فرمایا۔ پھر آگے فرمایا کہ ابو ذر اس وقت میں تیرا کیا حال ہوگا کہ اتنے زیادہ قتل ہو جائیں گے کہ گھر میں جو تیل نکالنے کا پتھر ہوتا ہے وہ بھی خون سے بھر جائے گا، تو ابو ذر اس وقت میں تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو یہ اصل سنانا مقصد ہے۔ ابو ذر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اقعد فی بیتک واغلق علیک بابک، کہ اپنے گھر میں بیٹھ جانا اور اپنے دروازے بند کر لینا، لیکن کسی مسلمان پر ہتھیار نہ اٹھانا۔ یہ مسلمان اور معاشرے کی بات ہو رہی ہے، تو معاشرے میں کسی شخص پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ تو حضرت ابو ذر نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کوئی مجھے مارنے کے لیے آ جائے، میرے گھر میں داخل ہو جائے، تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو فرمایا کہ اس وقت میں آدم کے بیٹوں کی طرح سے کر لینا، یعنی ایک بیٹے نے قتل ہونا پسند کیا لیکن اپنے بھائی سے بدلہ لینا پسند نہیں کیا، کہا کہ ایسے ہو جانا۔ اس طرح کے اور کئی روایات ہیں
کئی روایتوں میں فرمایا کہ جب فتنہ عام ہو جائے، قتل و غارت گری عام ہو جائے، تو جس کے پاس اونٹ ہے اپنے اونٹ لے کر جنگل میں چلا جائے، جس کے پاس بکریاں ہیں اپنی بکریاں لے کر جنگل میں چلا جائے، کسی کے پاس زمین ہے یعنی جنگل میں کہیں زمین ہے وہاں جا کر اپنی زندگی گزارے، لیکن کسی سے مقابلہ نہ کرے، قتل و غارت گری نہ کرے۔ تو پھر ان صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر کسی کے پاس نہ اونٹ ہے، نہ بکریاں ہیں، نہ زمین ہے، وہ کہاں جائے؟ شہر میں رہنے والا فلیٹ میں رہتا ہے، اپنا فلیٹ چھوڑ کر کہاں جائے؟ تو فرمایا کہ اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جائے، لیکن کسی سے مقابلہ نہ کرے۔ یہ اسلامی نظریہ ہے کہ جب جو ہے قتل و غارت گری عام ہو جائے تو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو قصہ بیان کیا گیا ہے، اس قصے کے پیچھے عبرت یہی ہے کہ آدمی کو انسانیت کے جان کا احترام کرنا ہے، کہ ہر انسان کو جینے کا حق ہے، تو لہٰذا اس کو جینے کا حق دیا جائے، چاہے دشمنی کتنی عروج پر ہو جائے، چاہے جو ہے آپس میں نا اتفاقیاں کتنی ہی بڑھ جائے، لیکن کسی کو کسی کی جان لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ اس کو اتنی تاکید سے اس لیے بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یا ہمارا جو بچے ہیں، یہ بچے جو پروان چڑھتے ہیں وہ یہی دیکھتے ہوئے پروان چڑھ رہے ہیں کہ اس نے اس کو قتل کر دیا۔ کبھی فلموں میں دیکھتے ہیں، کبھی محلوں میں دیکھتے ہیں، کبھی موبائل پر یہی دیکھتے ہیں کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو جان لینا آسان ہے، یہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور ہماری نسلوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کا جو ہے ہمیں اپنے بچوں کو بھی تعلیم دینا ہے اور اپنے ذہنوں میں بھی اس بات کو اتارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں دین کو اور ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور انسانیت کا صحیح احترام اور قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔